وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے پیسہ کمانے کی تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں کونسل پہلے مجلس شرعی فیصلہ کر چکی ہے، ان تمام تفصیلات کو دیکھنا چاہیں تو جدید مسائل پر علماء کی رائے اور فیصلے کے نام سے کتاب چھپی ہے، وہ منگا کر کے دیکھ لیں۔ ہم اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، جو سامان کوئی ممبر 1500 روپے میں خریدتا ہے اس کی قیمت 1280 روپے بتائی جاتی ہے۔ 220 روپے کمپنی اپنے فیس وغیرہ کے طور پر زائد لیتی ہے، مگر عام خریدار اس کی پرکھ نہیں رکھتے کہ وہ سامان مارکیٹ ریٹ سے 1280 روپے کے لائق ہے یا نہیں۔ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ وہ بازار بھاؤ سے بمشکل 700 روپے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ماہانہ 100 روپے میں جو سامان خریدا جاتا ہے وہ 60 روپے کا ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ممبر کو پہلی بار تقریباً 800 کا اور ہر ماہ 40 روپے کا خسارہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، خسارے کی تلافی آئندہ ملنے والے کمیشن سے ہونا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر ممبر مزید 2 ممبر نہیں بنا پاتا، اس لیے کہ لوگ خریداری کے معاملے میں عموماً آزاد رہنا پسند کرتے ہیں اور انہیں جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو کھلے بازار سے خرید لیتے ہیں۔ ممبر بننے میں انہیں ایک تو فوراً مقررہ مقدار میں کچھ سامان لینا ضروری ہے، اگرچہ انہیں ان سامانوں کی فوراً کوئی ضرورت نہ ہو۔ دوسرے، ہر ماہ اسی کمپنی کے کچھ سامان لینا بھی ضروری ہے، خواہ انہیں ہر ماہ ان سامانوں کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح کمیشن ملنے کے بارے میں بھی وہ زیادہ امید نہیں ہوتے، اس لیے کہ کمیشن کی دستیابی اس پر موقوف ہے کہ وہ مزید ممبر بنانے اور مقررہ مقدار میں خریداری کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ الغرض، خریدار ممبر کو اپنے خسارے کا کوئی قطعی بدل سمجھ میں نہیں آتا۔ البتہ جو لوگ ان سامانوں کے معیار اور ریٹ سے بے خبر ہوتے ہیں وہ خریدار بن جاتے ہیں اور ماہوار بھی خریداری کرتے رہتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں کہ ہم نے جو رقم صرف کی ہے اس کے عوض میں مناسب اور واجبی دام پر ہمیں سامان مل گیا، اس لیے کوئی خسارہ نہیں۔ مزید کمیشن نہ ملے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور مل جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کچھ بھی نہیں۔ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ یا ملٹی لیول مارکیٹنگ کا ایک اجمالی خاکہ ہے۔ اس طرح کاروبار کرنے والی کمپنیاں بہت ہیں، ان کے اصول و ضوابط و طریقہ کار وغیرہ میں بھی کچھ اختلاف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کاروبار فقہی اصطلاح کی روح سے کون سا عقد کہلائے گا اور شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں 2 کام ہوتے ہیں: مقررہ دام پر کمپنی کی اشیاء کی خریداری اور ممبر سازی۔ ممبر بننے اور آئندہ ممبر بنا کر کمیشن کا حق حاصل کرنے کے لیے خریداری شرط ہے۔ دام کے بعد خرید و فروخت عقد بیع ہے اور ممبر سازی کر کے کمیشن حاصل کرنا عقد اجارہ ہے۔ کمپنی ممبر سازی کے لیے خریداری کی شرط رکھتی ہے، یہ اجارہ بشرط بیع ہے، اور ممبر بننے والے خریداری اس شرط پر کرتے ہیں کہ آئندہ انہیں ممبر سازی کر کے کمیشن حاصل کرنے کا حق ملے گا، تو ان کی جانب سے یہ بیع بشرط اجارہ ہے۔ بیع بشرط اجارہ ہو یا اجارہ بشرط بیع، دونوں ناجائز ہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں بیع معاشر سے ممانعت آئی، جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ کمپنی کی اشیاء اپنی کوالٹی اور معیار کے لحاظ سے کم دام کی ہوتی ہیں، مگر انہیں بہت اونچے معیار کی اور زیادہ دام کی بتایا جاتا ہے۔ یہ دھوکہ ہوا جسے حدیث میں غش کہا گیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ کسی چیز کا دام 10 روپے ہونا چاہیے، مگر کوئی تجربہ کار اسے 9 روپے کی بتاتا ہے، کوئی 10 روپے کی بتاتا ہے، کوئی 11 روپے کی، اور کسی نے اسے 15 روپے میں بیچا تو اسے غبن فاحش کہا گیا ہے۔ یہاں 700 کی چیز 1200 1500 میں بیچی جاتی ہے، گویا 10 کی چیز 17 یا 21 روپے میں دی، یہ ضرور غبن فاحش ہوا، اور کسی ناواقف کو غبن فاحش میں ڈالنا حرام و ناجائز ہے۔ آئندہ ممبر بنا لینا اور کمیشن کا فائدہ پانا محض ایک امید موہوم ہے،
90% لوگ اس میں ناکام رہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی جوئے بازی ہے جس میں فائدہ اور نقصان دونوں کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ جوئے بازی بھی ناجائز و حرام ہے۔ پھر یہ خرابیاں ایک ہی شخص پر محدود نہیں رہتی، اگر ممبر سازی کا دائرہ بڑھتا ہے تو ان خرابیوں کا دائرہ بھی اگلے افراد تک بڑھتا جائے گا اور ناجائز و حرام کا ایک لمبا سلسلہ بنتا جائے گا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کاروبار بے شمار مفاسد و بے شمار گناہوں کے طویل سلسلے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے ناجائز و حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے دین و مال کی خیریت اسی میں ہے کہ ایسے کاروبار سے بالکل دور رہیں اور اس جال میں ہرگز نہ پھنسیں۔ ہاں، جن لوگوں نے اس طرح کوئی چیز خریدی ہے وہ اس کے مالک ہو گئے، اس کا استعمال ان کے لیے روا ہے، اور جنہیں اپنی خریداری پر کوئی کمیشن ملا اسے بھی وہ اپنے کام میں لا سکتے ہیں، مگر اس معاملے کو ختم کرنا اور آئندہ اس سے بچنا ان پر واجب ہے۔ اور اگر دوسرے کو ممبر بنانے کی وجہ سے کمیشن کی حقدار ہوئے اور وہ دوسرا شخص غیر مسلم ہے تو اپنا کمیشن وصول کر کے استعمال میں لا سکتے ہیں، مگر دھوکہ اور بدہضی سے توبہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر دوسرا شخص مسلم ہے تو کمیشن وصول کر کے اس شخص کو واپس کر دیں اور ساتھ ہی توبہ کر کے اس عمل سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ گویا ناجائز ہے۔